سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی بہا دو، یا جو کچھ روزی تمہیں اللہ نے دی ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ جنتی کہیں گے اللہ نے کافروں پر یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، چنانچہ آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ پیچھے سے اس بات کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے کہ قیامت کے بعد آگے فرما بردار لوگ جنت میں اور نافرمان جہنم میں چلے جائیں گے۔ بیچ میں اصحاب الاعراف کا تذکرہ آیا تھا ضمناً، پھر آگے اب جہنمیوں کی طرف سے پکار ہے یا فریاد ہے داد رسی کے لیے کہ ہمیں کچھ مل جائے۔ تو یہ لوگ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ایسا کرو تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ڈال دو، یعنی اتنی شدت ہے جہنم کی آگ کی، الامان والحفیظ، کہ جس کی گرمی جو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے آئے، اور جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر جہنم کا ایک گلاس جو وہاں جو کچھ بھی ہے آگ ہوگی یا جو بھی ہوگا دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا جو ہے یہ پگھل جائے زمین، اتنی شدت، اور اس میں انسان کو ڈالا جائے گا۔ تو اگرچہ ان کو اس کی امید نہیں ہوگی کہ ہمیں ملے گا، لیکن بسا اوقات آدمی جب بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، شاید یہاں سے کام بن جائے، شاید یہاں سے کام بن جائے، شاید یہاں سے کام بن جائے۔ تو اس لیے وہ بھی شدت تکلیف سے ان کی گویا کہ عقل ٹھکانے نہیں رہی، انہیں صاف پتہ ہے کہ جنت کی چیز ہمیں یہاں مل نہیں سکتی، لیکن پھر بھی کہیں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ڈال دو، یہ تھوڑا سا کوئی جنت کا میوہ، کوئی پھل، کوئی نعمت جو تمہیں اللہ نے دے رکھی ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ تو آگے جنتی یہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین،
کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم بے بس ہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ دیں گے، اس لیے کہ جنت کی کوئی نعمت کافر کو مل ہی نہیں سکتی۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ دونوں چیزیں، جنت کا پانی ہو یا وہاں کی کچھ نعمتیں ہوں، ان دونوں کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے کافروں پر، منکروں پر، جنہوں نے انکار کیا تھا، جس نے اللہ کی صداقتوں کا انکار کیا تھا، ان حقائق کا انکار کیا تھا جو ان کے سچے پیغمبر اور مخلص پیغمبر جو لے کر آئے تھے انسان کے پاس، ان صداقتوں کا انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو اب ان کو اللہ کی کوئی نعمت یہاں مل نہیں سکتی۔ آگے فرمایا کہ یہ وہ کافر ہیں الذین اتخذوا دینہم لعبا لہوا ولعبا، کہ دین جب ان کے پاس آیا تھا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، کھیل بنایا، تماشا بنایا۔ نبی آئے، اللہ کے اتنے محترم، اتنے معزز، اللہ کا اتنا مقام تھا ان کا، اور اللہ کا مقام جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، دنیا کے اعتبار سے نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ اتنی شرافت کی حامل ہوتی ہے، اتنی شائستگی ہوتی ہے اس کے اندر، اتنے اخلاق ہوتے ہیں، اتنی اچھا ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے کہ اس کو تو کچھ کہنا یا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا اس کا انکار کرنا یہ تو قطعاً روا نہیں ہے۔ یعنی اگر قطع نظر اس کے کہ وہ انسان اللہ کا بھیجا ہوا پھر تو اور بہت زیادہ بڑا بلند مقام ہو گیا نا، لیکن ویسے بھی دیکھیں آپ، شریف کسی انسان کو کوئی بندہ اٹھ کر ویسے ہی گالی دے دے تو ہر بندہ کہے گا غلط آدمی ہے، اوچھا آدمی ہے کہ اس شریف آدمی کو اس نے گالی دی بلا وجہ، اس نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی اس کا حق نہیں دبایا، کچھ نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کو گالی دے رہا ہے۔ اس نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا، اس کی ایک نصیحت کی بات کی، بیٹا ایسا نہ کرو۔ مثلا ہم دیکھیں کوئی محلے میں کوئی شریف آدمی، بڑی عمر کا بزرگ آدمی، بعض دفعہ وہ کسی بچے کو کہہ دیتا ہے کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اگر وہ بدتمیز آدمی آگے سے کوئی اٹھا کر چیز مار دے تو کوئی اخلاقی پیمانہ، دنیا کا کوئی شرافت کا پیمانہ اس کی حمایت نہیں کرتا۔ کہے گا وہ شریف آدمی ہے، اس نے تجھے اچھی بات کی تلقین کی، بری بات کی تلقین نہیں کی، تو نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے یہ تمسخر کیا ہے اور ان کی دعوت کا مذاق اڑایا ہے۔ اتنے بڑے مجرم، اس لیے اس دنیا میں کفر سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ ہماری نظروں میں اگرچہ باقی جرم بڑے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اور حقیقت میں دیکھا جائے تو کفر سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ کفر انکار کا نام ہے، صداقت کا انکار کرنا۔ یعنی جیسے جون جولائی کا 12 بجے کا سورج ہو اور کوئی کہے کہ سورج چڑھا ہوا نہیں ہے، اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ اندھا ہے جس کو خبر نہیں ہے، یہ ہے کہ یہ ہٹ دھرم ہے اور بہت عناد رکھتا ہے، چیز کو دیکھ کر بھی انکار کرتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے ہیں وہ اپنے ساتھ معجزات لاتے ہیں، دلائل لاتے ہیں، اپنی زندگی پیش کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر حقیقت اور کیا ظاہر ہو؟ اس سے آگے تو پھر حقیقت کا ظہور جب ہو تو پھر وہی ہے جب قیامت آ جائے گی، جیسے آگے فرمایا هل ينظرون الا تأویلا، پھر اس سے بڑھ کر آگے قبر، حشر، نشر کا اور کیا ظہور ہوگا؟ پھر تو عملاً ہوگا، بس جب آ جائے گا۔ یعنی دنیا میں جتنا حق ظاہر ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کا جتنا سامان پیدا کیا ہے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نبی جب تشریف لاتا ہے تو وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے، حق واضح ہو جاتا ہے۔ اسی کو اتمام حجت کہتے ہیں۔ نبی جس قوم میں براہ راست آتا ہے اس قوم کے پاس پھر سوائے ماننے کے یا تباہ ہو جانے کے اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ پرانی قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ عذاب آ جاتا تھا، جب نبی اپنی دعوت مکمل کر لیتا تھا تو اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا کہ بس آپ کی ذمہ داری جو تھی پوری ہو گئی، اب آپ یہاں سے بستی سے نکل جائیں، اب آگے ہمارا کام ہے، ہمیں کرنے دیں، ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی تھی، کسی کو ہوا کا عذاب آیا، کسی پر پانی کا عذاب آیا، کسی پر زلزلہ آیا، کسی پر انگارے برسے، کسی پر کچھ، کسی کو بستی کو جڑ سے اکھیڑ کر الٹ دیا گیا، مختلف طرح کے عذاب آئے۔ لیکن جو قریش تھے، عرب کے مشرکین جو تھے، ان پر اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا ہے۔ ان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے، ان کو بتایا، سمجھایا، ایک ایک چیز کھول کھول کر بتائی۔ ان کے پاس کوئی دلیل کا جواب نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرکین مکہ
اس وجہ سے نہیں مانے کہ ان پر حق واضح نہیں ہوا، حق واضح تھا، صرف انکار عناد میں نہیں مانے. تو پھر ان پر جو اللہ نے عذاب نازل کیا وہ تھا تلواروں کا عذاب. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم، کہ ان سے لڑو، ان سے قتال کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، یہی ان پر عذاب ہے. تو نبی جب آتا ہے تو حقائق پوری طرح کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، نہ صرف یہ کہ انکار کرتا ہے بلکہ نبی کی دعوت کو، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو، اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کو کھیل بناتا ہے، تماشا بناتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اس کا، تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے دین کے کسی حکم پر عمل نہ کرنا اور اس کی نسبت اپنی طرف کرنا کہ میری سستی ہے، میرے سے کام نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں. دل سے یہ بات کہے، ٹالنے کے لیے نہیں. بہت سے لوگ ٹالنے کے لیے ایسے باتیں کہتے ہیں. ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو، کہتے ہیں دعا کرو، ہمارا دل تو بہت چاہتا ہے. دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. ٹالنے کے لیے نہ ہو. ایک بزرگ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حج پر جانے لگے. اس وقت بمبئی سے جہاز جایا کرتے تھے، بحری جہاز ہوتے تھے. تو اس میں وہاں ایک ان کے مرید تھے، یا یوں کہہ لیجئے محبت کرنے والے آدمی، سیٹھ صاحب تھے، پیسے والے آدمی تھے. تو حضرت سے ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ حضرت دعا کریں، میرا دل بہت کرتا ہے میں بھی حج پہ چلا جاؤں. کیونکہ حج اس وقت خاصا مشقت کا کام تھا، کہ بہت سا وقت لے کے نکلنا پڑتا تھا. پھر بحری جہاز کا خود سفر ایک بڑی آزمائش ہوتی تھی. تو ذرا مجاہدے والا کام تھا، مشقت والا کام تھا. تو کہنے لگے حضرت دعا کریں کہ میں بھی حج پر چلا جاؤں، دل بڑا چاہتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، دعا تو میں کروں گا لیکن تم ایک کام کرو، اس سے بڑا کام آسان ہو جائے گا. کہنے لگے جی فرمائیں. فرمانے لگے جس دن جہاز نے روانہ ہونا ہے نا، اس دن صبح تم نے میرے پاس آ جانا ہے اور تم نے اپنے اوپر مجھے کلی اختیار دے دینا ہے، میں تمہارے ساتھ جو چاہوں کروں. اب اس کو سمجھ آ گئی کہ ہونا کیا جا رہا ہے. اسے پتہ لگ گیا کہ حضرت نے مجھے بندھوا کر جہاز کے اوپر ڈال دینا. اس کے بعد جہاز نے مکہ پہنچ جانا ہے، جدہ پہنچ جانا ہے، تو حج کا تو میرا ہو جائے گا. تو کہنے لگا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا. جب بات حقیقت کھل کے سامنے آئی نا، دعا کا تو بڑی درخواست کر رہا تھا بیچارہ، کہتا یہ تو نہیں ہو سکتا. حضرت نے فرمایا اچھا میاں، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ہم سے پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم دعائیں کرتے رہیں اور تم بیوی کے بغل میں بیٹھے رہو. یعنی اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ طلب ہوا انسان کی کہ دین پر مجھے عمل کرنا ہے. اور ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے بھی دیتے ہیں. یہ توفیق نہیں ملتی، اس کے پیچھے وجہ کچھ ہماری اپنی ہوتی ہے کہ اپنا دل نہیں ہوتا انسان کا دین پر چلنے کا. تو بہرحال ایک یہ ہے کہ انسان دین کے بارے میں اپنی کمزوری کا اظہار کرے کہ میرے سے کام نہیں ہو رہا، لیکن کام ٹھیک ہے. مثلا نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، حج کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، رشوت نہیں لینی چاہیے، سود سے بچنا چاہیے، اور داڑھی رکھنی چاہیے، سنت ہے، اللہ کے حبیب کی سنت ہے، حکم ہے، واجب ہے، رکھنی چاہیے. میں مانتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں، یا مجھے مسئلہ ہے. ایک یہ بات ہے، یہ آدمی گناہگار ہے لیکن اللہ سے رحمت کا امیدوار بھی ہے، تو اس کی تو گنجائش بخشش ہو سکتی ہے. لیکن دوسری طرف ایک ایسا آدمی ہے کہ نہ وہ دین پر عمل کرتا ہے، اور بلکہ نہ صرف عمل نہیں کرتا بلکہ دین کا مذاق اڑاتا ہے. یہ آدمی بدمعاش ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، میری ساری امت بخشی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے تھے، فخر کرتے تھے اس پر اور بدمعاشی کرتے تھے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں ان کی بخشش نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کا اللہ معاف فرمائے عموماً خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے اس کے ساتھ، بیچارے کے ساتھ.
اس لیے وہ پھر ایمان والا رہا ہی کب، وہ حضور کی امت میں رہا ہی کب؟ شفاعت تو امتی کو ملے گی قیامت والے دن، گناہگار سے گناہگار ہی صحیح۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے جو گناہگار ہوں گے بڑے بڑے ان کے لیے ہے۔ امت میں نام تو ہو آدمی کا، کلمہ تو سلامت لے جائے قبر میں، ایمان تو سلامت لے جائے قبر میں، لیکن جو بندہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے کسی بات پہ وہ بڑا خطرے میں ہوتا ہے۔ اول تو جس لمحے اس نے مذاق اڑایا اسی وقت فارغ ہو گیا۔ اگر اس مذاق اڑانے پر کسی نے اس کی تائید بھی کر دی اور کسی نے اس پر قہقہ مار دیا، کسی نے ٹھٹھا کر دیا، تو یہ بھی اسی کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آج کل بالخصوص ہمارا جو میڈیا ہے، سکرینیں ہیں جہاں سے ہم بیٹھ کر بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، وہاں کچھ اس قسم کے نمونے آ رہے ہوتے ہیں جو دین کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، دین کی باتوں پہ لطیفے کس رہے ہوتے ہیں، دینی شخصیات، دینی مظاہر، دینی مشاعر، ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہوتا ہے اور ہم بھی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے بہت دفعہ عرض کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں دین حاصل کرنے کے لیے نہیں ہیں، ان چیزوں سے دین نہیں آتا۔ صحابہ نے دین ایسے نہیں سیکھا، صحابہ دین کے لیے سیکھنے کے لیے گھر سے چلتے تھے، مسجد میں آتے تھے، وضو کرتے تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، دین ایسے سیکھتے تھے، گھر میں بیٹھ کر دین نہیں سیکھتے تھے۔ تو دین سیکھنے کی جگہ مسجد ہے، محراب ہے، منبر ہے، اس لیے کہ یہاں انسان جب چل کے آتا ہے سب سے پہلے ندا سنتا ہے، اس کے کان میں اللہ اکبر کی آواز آتی، شیطان بھاگتا ہے، شیطان کچھ تو وہیں نکل گیا۔ پھر اس کے بعد جب اس نے نیت کی مسجد کے لیے قدم اٹھاتا ہے، ایک ایک قدم شیطان سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر جب مسجد میں آتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، ہر نام لینے کے ساتھ ساتھ شیطان کی قید سے نکل رہا ہے وہ۔ پھر وضو کرتا ہے، جو شیطانی اثرات ہیں گناہ کے، نحوستے ہیں، پاؤں سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، کان، ناک، سب چیزوں سے وہ گناہ کے اثرات نکل جاتے ہیں۔ اب دل پھر نماز میں آ گیا، سنتیں پڑھ لی، نفل پڑھ لیے، انتظار الصلاۃ میں بیٹھ گیا، فرشتے اس پر رحمت کر رہے ہیں۔ پھر نماز پڑھتا ہے، نماز میں جماعت کی نماز ہے، اس میں کتنی رحمتیں برکتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد بیٹھتا ہے اگر دین کی بات سننے کے لیے، تو یہ اصل بات ہوگی جو دل میں داخل ہوگی۔ یہ ہے دین، جو دین کے طریقے سے ہی داخل ہو رہا ہے۔ اور جس طریقے سے ہم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب شیطانی ماحول ہے، وہاں سے دین کیسے ملے گا؟ الفاظ تو مل سکتے ہیں لیکن الفاظ دین کا نام نہیں ہے، الفاظ کا نام دین نہیں ہے۔ الفاظ یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، نصرانیوں کے پاس ہم سے زیادہ ہیں، لیکن دیندار نہیں۔ شیطان کے پاس سب سے زیادہ ہیں لیکن دین نہیں ہے۔ اس ماحول میں، جس ماحول میں ابھی میوزک چلا ہے، اس ماحول میں، جس ماحول میں ابھی وہاں جو ہے وہ بے حیائی کے مناظر آئے ہیں، اسی جگہ پر بیٹھ کر ہم اللہ کے رسول کی بات سنیں اور اس دھوکے میں رہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات لے لی ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھول جانا چاہیے۔ اس لیے یہ چیزیں ایک تو لایانی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر ہے بھی تو بس دنیا داری کی کچھ معلومات لے لے آدمی، اگر لینا ہے دین وہاں سے نہیں لینا، تو دین بلکہ وہاں سے دین بگڑ جاتا ہے انسان کا۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب یہ چیز رکھی ہے اس لیے کہ ہم اس پہ دینی پروگرام سنتے ہیں۔ بھائی دینی کے لیے تو بالکل نہ رکھیں، اگر کوئی دنیا داری کرنی ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو چلو آپ کی ضرورت ہوگی، مجبوری ہوگی۔ دینی یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، دینی پروگرام وہاں سے کچھ نہیں ہوتا۔ دینی پروگرام جو ہے نا وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں ہی ہوتا ہے، جہاں سے صحابہ نے دین سیکھا، حضور نے سکھایا ہے، امت آج تک سیکھتی چلی آئی ہے۔ دین کے ماحول میں سیکھا جاتا ہے، فرشتوں کے ماحول میں سیکھا جاتا ہے، تب بات دل میں اترتی چلی جاتی ہے، اور وہاں سے جو سنی ہوئی بات ہوتی ہے وہ دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتی چلی جاتی ہے، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ دین کی پہچان ہی یہ ہے کہ دینی تعلیم جو ہے وہ انسان کا دل ٹھنڈا کرتی چلی جاتی ہے، اس کو اطمینان بڑھتا چلا جاتا ہے، سکون بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیطان دور ہو جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا قرب انسان کو ملتا ہے، جنت کی طرف قدم بڑھتے ہیں تو اس میں سکون ہی سکون ہے۔ اور اگر جہنم کے قدم بڑھ رہے ہو خدا نخواستہ تو پھر بے چینی ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ لوگ الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اپنے دین کو انہوں نے بنایا مذاق و ٹھٹھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے مرنا کوئی نہیں، مرنے والے چلے گئے، کیونکہ پرانے لوگ اس لیے مرتے تھے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، میڈیکل سائنس بہت پیچھے تھی، وباؤں سے لوگ مر جایا کرتے تھے، طاعون سے مر جایا کرتے تھے۔ آج کا انسان یہ سمجھے ہوئے ہے کہ میں نے نہیں مرنا، میں نے موت کو بھی شکست دے لینی ہے،
یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، یہ وہی دھوکہ ہے جو کبوتر کو لگتا ہے بلی کو دیکھ کر، آنکھیں بند کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ بلی نہیں، تو موت سے آدمی بھاگے یا کھڑا رہے یا انتظار کرے، موت نے تو آ جانا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی موت کا سامنا کرے، اس کا انتظار کرے، اس کی تیاری کرے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، فرمایا کہ آج جہنم میں جو مرضی کرتے رہو، آج تمہاری بات ہی نہیں سنی جائے گی۔ یعنی اس سے بڑی کیا سزا اور عذاب ہوگا کہ دنیا میں اگر ایک قیدی بار 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 بلا رہا ہے تو جیلر پھر بھی اس کی سن لیتا ہے، وہ پھر منت سماجت کر کے کہتا ہے مجھے یہ دے دو، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 5 10 100 دفعہ پھر جا کر شاید جواب دے ہی دے گا۔ لیکن فرمایا کہ فَالْيَوْمَ لَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، جہنمیوں کے اللہ یہ کہیں گے پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں کے بعد ان کی پکار پکار پکار، اس پر آگے جواب ہے کہ اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ بدتمیز، منہ بند کرو، ولا تکلمون، خبردار بات کی تو یہ اس سے بڑی کیا ذلت ہے، کیا تکلیف ہے۔ 4 دن کے لیے انسان دنیا میں مزے کرے، عیاشیاں کرے، اور وہاں جا کے یہ انجام ہو، ایک تو اللہ کو بھلانے کا انجام، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا اور اس کی نشانیوں کا انکار۔ یہ 2 وجہ بنی ہیں ان کے جہنم میں جانے کی، اس لیے آج ان کی پکار بھی نہیں سنی جائے گی۔ جیسے انہوں نے خدا کی بات پہ کان نہیں دھرا تھا، آج ان کی بات پر بھی کان نہیں دھرا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔